نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا، روزہ رکھنے والا گمراہ ہو سکتا، زکات دینے والا گمراہ ہو سکتا، حج کرنے والا گمراہ ہو سکتا، مگر درگاہ کو جانے والا گمراہ، زور سے، اور ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام بھلائی کا حکم کرتا ہے، اسلام نیکی کا حکم کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، گناہ سے روکتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے اقرار کرنا اور گواہی دینا، اور نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 روزے رکھنا، نمبر 4 زکات دینا، نمبر 5 حج کرنا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی ان 5 بنیادوں پر عمل کرے گا تو اس کے لیے 100% اسلام پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اسلام کی جو بنیاد ہے کہ نماز پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، روزہ رکھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، زکات دینے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، حج کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ اس مولوی کی تقریر بھی سنیں، پھر میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا، روزہ رکھنے والا گمراہ ہو سکتا، زکات دینے والا گمراہ ہو سکتا، حج کرنے والا گمراہ ہو سکتا، مگر درگاہ کو جانے والا گمراہ، زور سے اور ذرا زور سے، نمازی گمراہ ہو سکتا ہے، روزے دار گمراہ ہو سکتا ہے، حاجی گمراہ ہو سکتا ہے، عمرہ کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، حافظ قرآن بھی گمراہ ہو سکتا ہے، عالم دین بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مفتی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، مگر کوئی مسلمان درگاہ والا ہو گیا، درگاہ والے کا ایمان نہیں بگاڑ سکتے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے؟ کیا زکات دینے والا، حج کرنے والا، رمضان کے روزے رکھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے؟ خدا را ایسے مولویوں کو اور ایسے ملاؤں کو آپ ہرگز نہ سنیے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر جوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن ہمارا حال یہ بن چکا ہے، ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارا مسجد میں آنا مشکل ہو چکا ہے، ہمارا زکات نکالنا مشکل ہو چکا ہے، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں جب ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے اور ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے، ایسے وقت میں جب ہم دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ایسے ملا مارکیٹ میں آ کر جب یہ کہیں گے کہ نماز پڑھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، پھر بتاؤ ہماری جوان طبقہ کہاں سے نماز پڑھے گا؟ ہمارے نوجوان کہاں سے رمضان کے روزے رکھیں گے؟ ہمارے نوجوان کہاں سے حج اور عمرہ کے لیے جائیں گے؟ یہ سب ڈھونگ اور یہ سب ناٹک صرف اپنی پیٹ کی پوجا کے لیے ہیں۔ یہ تمام گدی نشین جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا اور حج اور قربانی کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے، اور اگر گمراہ نہیں ہو سکتا تو صرف درگاہ میں جانے والا۔ حیرت کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو درگاہیں تھی، نہ صحابہ اکرام کے دور میں یہ درگاہیں تھی۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر درگاہ بنائی ہوتی تو ابو بکر صدیق کے مزار پر کیوں نہیں بنائی؟ عمر فاروق کے مزار پر کیوں نہیں؟ امی عائشہ کی قبر پر مزار کیوں نہیں ہے؟ یہ تمام ڈھونگ اور یہ تمام لوگوں کو بے وقوف بنانا صرف اپنی پیٹ پوجا کے لیے ہے کہ لوگ نماز پڑھنے نہ جائیں، یہ لوگوں کے لیے سہولت کر رہے ہیں، روزہ نہ رکھیں، زکات نہ دے، حج نہ کریں، لیکن درگاہ میں آئیں۔ خدا را
خدارہ ایسے ملاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایسے اس انٹرنیٹ کے دور میں آپ اپنے محلے کی مسجد کے امام سے پوچھیں، آپ اپنے پڑوس میں رہنے والے اچھا مولوی جس پر آپ کا اعتماد ہے اس کو پوچھ کر آپ انٹرنیٹ پر بیان سنیں اور تقریر سنیں۔ ایسے ملاؤں کو سن کر آپ فیصلہ ہرگز نہ کیجئے، بلکہ آپ اپنی مسجد کے امام یا اپنی کسی مسجد کے مؤذن یا کسی اچھے عالم دین سے ضرور پوچھئے کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی لیے اس انٹرنیٹ اور فتنے کے دور میں اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کیجئے اور اپنی ایمان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، حج کر قربانی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، حج اور قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔